ایک اور تحفہ لے لیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 969، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں، یعنی یہ جو پورا عشرہ ہے یکم ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس میں نیکیاں کرنا جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، سوائے اس شخص کے کہ جو جان اور مال لے کر اللہ کے حضور جہاد کے لیے گیا اور وہ زندہ سلامت واپس نہ آیا، نہ اس کی جان واپس آئی، نہ مال، سب کچھ ہی لٹ گیا، صرف وہ شخص فضیلت میں آگے سے بڑھے گا۔ صرف جہاد کرنے والا بھی ان 10 دنوں میں نیکیاں کرنے والے سے بڑھ نہیں سکتا۔ صحیح بخاری 969۔ اور اسی حدیث کا ایک طریق جو ہے مسند احمد میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6154، مصنف ابن ابی شیبہ میں 13919، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ابن عمر سے، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ تکبیر، تحلیل اور تحمید بیان کرو۔ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، تحلیل کسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، اور تحمید حمد بیان کرنے کو الحمدللہ۔ اور یہ دیکھیں ہماری جو تکبیرات جس پہ سنی شیعہ سب کا، پوری امت کا اجماع ہے، جو عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں، ان میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر کیا ہو گیا تکبیر، لا الہ الا اللہ تحلیل، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تینوں چیزیں آ گئی نا۔ تو یہ تکبیرات اس میں بلند کرو، اور اس میں سنت ہے کہ آپ عید کے اوپر میرا کلپ ہے عید کی نماز کا طریقہ، اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ آپ نے بڑی عید کے لیے جب جانا ہے بلند آواز سے تکبیرات بلند کرتے ہوئے جائیں، اور چھوٹی عید کے لیے آہستہ آواز میں بالی تکبیرات بلند کی جائیں۔ اور یہ جو حدیث ہے بخاری کی 969، اس کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بازار میں ان 10 دنوں میں جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ لوگ بھی یعنی تکبیرات پڑھیں، یعنی تکبیر ہی تکبیر ہر طرف بلند کی جاتی تھی۔ اور اسی ہیڈنگ میں امام بخاری 969 کے اوپر ہیڈنگ میں لے کے آئے، آپ پی ڈی ایف میں دیکھیں گے نا تو آپ کو امام بخاری کے باب کی ہیڈنگز تعلیقاً روایتیں مل جائیں گی، جن کی صحیح اسناد مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آپ کو، اور سنن کبری البیہقی میں، یہ 3 مین کتابیں ہیں صحابہ کے آثار کی جن میں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ تو امام بخاری لے کے آئے کہ امام محمد بن علی بن حسین، یہ نام ہے امام باقر کا جو امام جعفر کے والد تھے، امام محمد بن علی بن حسین بن علی، امام باقر کے بارے میں المتوفا 114 ہجری، کہ وہ نوافل کے بعد بھی تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے ان 10 دنوں میں، ان نماز پڑھنے کے بعد بھی، وہ سنتوں کے بعد، ایک تو فرض کے بعد بھی کرنی ہے، وہ روایت بھی آ گئی ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5631 ہے کہ مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ان تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے، جو ساری امت کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ 9 ذوالحجہ، اور وہ یوم عرفہ سعودیہ والے کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، کم از کم ایک دفعہ پڑھیں فرض کے بعد۔ اور امام باقر کے بارے میں آ رہا ہے، امام بخاری لے کے ہیں کہ وہ نوافل اور سنتوں کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، المصنف ابن ابی شیبہ میں آپ اگر تکبیرات والا چیپٹر نکالیں نا، جس سے میں نے یہ روایت مولا علی کی بیان کی، اس میں آپ کو 3 طرح کی تکبیرات ملیں گی، تینوں ہی سنت ہیں کیونکہ صحابہ اور تابعین سے ثابت ہیں۔ ایک تکبیر آپ کو یہ ملے گی کہ صحابہ کرام تکبیر بلند کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف یہ بھی تکبیر بلند کر سکتے ہیں، یہ بھی عید کی تکبیرات ہیں۔ دوسری تکبیر جو مشہور ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تیسری تکبیر بھی ملتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور یہ جو میں نے آخر میں دعا پڑھی تو صحیح مسلم میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی الاسلام کے پیچھے پڑھی تو آپ فرمایا اس کے لیے تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اور کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تو وہ ثنا کے طور پہ پڑھنا بھی اسے سنت ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک جو ہم پڑھتے ہیں نا،
اس کی جگہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ واو کے بغیر بھی ثابت ہے, واو کے ساتھ بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا, واو کے ساتھ ذرا اس میں کنٹینیوشن آ جاتی ہے. تو یہ تینوں تکبیرات ثابت ہیں. آپ کوئی سی تکبیر بھی بلند کریں وہ تکبیر ہی شمار ہوگی, اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہوگا. بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا جب یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر, تو ان کو بعض تبع تابعین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے الکوثر. تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کثیر میں داخل ہے. حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی کثرت کے ساتھ ملیں گی. تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کثیر والی, یہ سب سے آپٹیمل ہے. اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی شامل ہے, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی. تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے, اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی آپ السلام نے بسم اللہ سے سٹارٹ کیا, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے, اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہے. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب نبی علیہ السلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی, اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا, اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے, اور جو کوئی ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے وہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. جنت میں جو انسان کھائے پیے گا نا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں, ذہن میں رکھے گا, بھوک ایک عیب ہے, پیشاب ایک عیب ہے, نیند ایک عیب ہے, اسی لیے یہ تینوں چیزیں جنت میں نہیں ہیں. جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے کے لیے, پیشاب نہیں ہوگا, بخاری مسلم میں الفاظ ہیں خوشبودار ڈکار آئے گی, سارا کھانا ہضم. تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے کوئی کمزوری نہیں, وہاں پہ نیند بھی نہیں ہے. یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں تاکہ ہم نیکسٹ 24 گھنٹے میں پرفارم کر سکیں, یہ بلکہ بیٹری چارج ہوتی ہے. وہ میری خالہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی ہیں. ان کی بیٹیاں جب چھوٹی تھی نا تو سوئی ہوتی تھی نا تو کون سے پوچھتا تھا بیٹیاں کہتے ہیں چارجنگ تے لائی ہیں, کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سنبھال بیٹھے, جب تک یہ سونا نہ جائیں سکون نہیں آتا. تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, پھر جیسے صبح انہوں نے اٹھنا ہے نا ایٹھلی اوپرلی کر دینی ہے. تو قیامت میں جنت والے دن آپ کو جنت میں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسان کو اتنی انرجی دی ہوئی ہوگی. تو لہذا آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا, تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا. وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اتنی رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے اس کو استعمال کرے گا. اور پھر انہی احادیث میں بخاری و مسلم کے موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جن میں پہچانتا ہوں گا, اور جب میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی. تو میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں, اصحابی اصحابی. امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم میں, اصحابی والی بھی ہیں. تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور الٹے قدم پھر گئے تھے,
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور حوض کوثر والے چیپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں، بخاری میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث پہ کامنٹس ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کے، وہ جب بھی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دل سے الٹے قدم نہ پھریں، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مشروب نصیب فرمائے۔ یہ دعا انسان کو اپنے لیے کرنی چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ اہل جنت ہوں گے۔ اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برتن ہیں نا، وہ برتن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی تعداد ہے۔ پورا ایک نقشہ کھینچا گیا۔ آپ مشکات کی 30 جلد میں حوض کوثر اور شفاعت والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو وہ ساری احادیث مل جائیں گی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ فرمایا میں کروں گا۔ تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میزان عمل پہ آ جانا جہاں میرے امتیوں کے نام مال تل رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں؟ تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا۔ عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں؟ تو فرمایا پھر پولیس رات پہ آ جانا۔ کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں؟ تو آپ فرمایا میں ان 3 جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوں گا، یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسی امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا، یا پھر میزان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے، یا پھر میں پولیس رات پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کے لیے۔ تو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن تلاش کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ حوض کوثر میں وہ خیر کثیر جو ہر طرح کی آپ کو عطا کی گئی وہ بھی شامل ہے، اور اسپیسیفکلی حوض کوثر جو ہے وہ بھی، حتیٰ کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا تھا غزوہ احد کے شہداء پر، جو آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی تھی 8 سال بعد۔ اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ یہ والے جو الفاظ ہیں یہ دوسری حدیث میں، کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا، یہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ، اس میں الفاظ ہیں اور میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام وہ دیکھ رہے تھے حوض کوثر کا منظر، ٹائم میں گزار کے آپ کو دکھایا گیا۔ وہ جو بخاری مسلم کی وہ والی حدیث ہے عقبہ بن عامر والی، جو شہدائے احد پہ آپ نے 8 سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، اور عقبہ ابن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا ہے، اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پڑ جاؤ گے اور پھر اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہوگی۔ تو اس میں بھی حوض کوثر کے الفاظ موجود ہیں۔ اور پھر میرے ایک کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے جو میں نے حوض کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے، جب وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے نا، وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے، ہاں یہ ابو داؤد کے اندر 4749 ہے۔ ابو طالوت تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جب کہ وہ دسترخوان پر تھا، تو اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے۔ استغفر اللہ، ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کا اے گینڈا محمدی، یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی تھا۔ تو یہ کتنی سخت توہین کی عبید اللہ ابن زیاد نے۔ یہ وہی خبیث ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا، تو انس بن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسین تھے۔ یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ تو یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، آل امیہ ہیں، یہ بنو امیہ کے خدمت گار۔ تو اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی نا تو حضرت ابو برزہ اس کی تنزیہ بات کو سمجھ گیا، آپ نے فرمایا
مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آر دلائیں گے، کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پہ غلبہ ملا، اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بدو، یہ رسول اللہ سے میری نسبت پہ مجھے آر دلائیں گے، کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی، پنجابی سے کہتے ہیں گینڈا محمدی، نعوذ باللہ۔ تو اب اس نے فوراً پینترا بدلا، وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے، آر کا سبب نہیں۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھوں، کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو برزہ نے فرمایا ہاں، نہ ایک بار، نہ دو بار، نہ تین بار، نہ چار بار، نہ 5 بار، میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سنا، اور جو حوض کوثر کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینا نصیب ہی نہ فرمائے۔ اور پھر سیدنا ابو طالوت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے، انہوں نے بدعا دی کہ جو حضور کے حوض کوثر کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر نصیب ہی نہ کرے۔ تو حوض کوثر جو ہے ایک ریالٹی ہے، اور قیامت والے دن کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو انسان کے لیے تسکین کا باعث ہیں، ان میں سے ایک عرش کا سایہ، اسی طریقے سے یہ حوض کوثر بھی ہے۔ اس گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہو گئی؟ اب میرے بھائیو جو یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے نا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 48، یہ متقاضی ہے کہ ہم بقیہ ساری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں کریں۔ یہ قرآن حکیم کی اگر میں کہوں نا سب سے کریٹیکل آیت ہے، تو میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو آشکار کرنے والی یہ آیت مبارکہ ہے، تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 سورۃ النساء میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ، ایک 48 نمبر پہ اور اس کے بعد 116 کے اوپر جا کے یہ آیت آئے گی۔ شروع کے الفاظ سیم ہیں، بعد والے جو ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے۔ میں وہ دونوں آیات پڑھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ تفصیلی ڈسکشن کرتے ہیں۔ پہلے اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھ لیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا ہوا۔ دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے معافی مان لی، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب کوئی کہے کہ جی اللہ کی یہ قدرت کی نفی نہیں ہو جاتی، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں شرک بھی معاف نہیں کروں گا؟ اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے، ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے، اس لیے لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ کی وعیدیں ہیں نا وہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ یہ بہت سخت معاملہ ہے، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے کہ میں نے مشرک کو کسی صورت بھی بخشنا نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک گناہ کے حوالے سے بتا دوں، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ معاف کر دے گا۔ ایک شرک اور دوسرا کسی مؤمن کا قتل ناحق۔ یہ جو اس میں ایک اشارہ تھا نا کہ اس کے علاوہ ہر گناہ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا۔ تو اس میں بھی اشارہ موجود ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس پہ گرفت کر سکتا ہے، اور وہ ہے قتل ناحق کسی مؤمن کا۔ تو
اب مجھے بتائیں جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو ناحق قتل کیا وہ کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور ان کو جنت کی جھوٹی خوشخبریاں سنانے والے کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ سوچنے والوں کے لیے یہ چیز کافی ہے. سن نبی داؤد کی حدیث، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ دیا، بہت بڑا گناہ کا کام اس نے کیا جس نے شرک کیا. اچھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 116 جب آئے گی نا، اس میں پہلے الفاظ تو یہی ہوں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اگلے الفاظ ہیں ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جاتا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین. اب یہ میرے بھائیو ایسا ٹاپک ہے کہ میں اس پہ اگر کم از کم 2 گھنٹے بولوں نا تو تب میری تسلی ہوگی، لیکن میں نے چونکہ پچھلی قرآن کلاسز جو 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی تھی ان میں اس آیت کے اوپر آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی اسی آیت کے اوپر. مسئلہ نمبر 3 کے نام سے وہ اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر، دعا صرف اللہ ہی سے. آپ یوٹیوب پہ ویسے بھی لکھیں نا دعا صرف اللہ ہی سے اور علی مرزا، تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. اور اس کے بعد بھی کئی ایک لیکچرز وقتاً فوقتاً میں نے ریکارڈ کروائے، وسیلے کے نام پر دھوکہ، مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں، یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا، تخت بلقیس والا واقعہ، موسیٰ اور خضر والا واقعہ علیہ السلام، ہر وہ چیز جسے دھوکہ کر کے نا قبر پرستی یا بابا پرستی یا بابوں سے مانگنا سکھاتے ہیں نا، ایک ایک چیز کے اوپر میں نے الگ سے تسلی کروائی ہے قرآن، بخاری اور مسلم کی روشنی میں الحمدللہ. اب وہ سارے لیکچر جمع کریں تو اس ایک آیت پہ کم از کم 10 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ٹائم تو متحمل نہیں ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیل گفتگو کریں، لیکن چند ایک باتیں تو میں ضرور کروں گا. ایک ریسرچ پیپر میں نے اس کے اوپر لکھ دیا 8 صفحوں کا، آپ اہل سنت پاک.com پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے. دعا صرف اللہ ہی سے، میں نے اس کا نام توحید شرک اس طرح کا نہیں رکھا کیونکہ لوگ ان ناموں سے چڑھ جاتے ہیں. میں نے وہ چیز اس کے نام پہ رکھی کہ جس کے اوپر لوگ چڑھے ہیں. آپ کسی بھی مسلمان سے، خواہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، جا کے پوچھیں کہ دعا کس سے کی جاتی ہے تو کیا کہے گا؟ اللہ سے. کوئی آپ کو نکھٹو قسم کا بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ دعا جو ہے وہ کسی فرشتے سے ہو سکتی ہے، کسی جن سے ہو سکتی ہے، کسی پیغمبر سے ہو سکتی ہے. نہیں جی نہیں، نماز تے اللہ دی پڑھی دی ہے، دعا بھی اللہ کو منگی دی ہے. لیکن حالت یہ ہوگی کہ وہ دعا اللہ سے یہ مانگ رہا ہوگا، نماز میں تو قرآن کی وہ آیت سورۃ الفاتحہ کی 4 نمبر آیت کم از کم 17 رکھتے ہیں جو فرض ہیں روزانہ کی، ان میں 17 دفعہ پڑھتا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ عبادت بھی صرف کریں گے اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگیں گے. یہ مدد کون سی؟ دعا والی، غائب میں کسی کو پکارنا. ایک تو ہے آپ سامنے بیٹھے ہیں، یہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں مت کرو. یہ تو قرآن میں حکم ہے. میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، آپ مجھے پانی پلاتے ہیں، تو یہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں. لیکن آپ بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں، اور وہاں بھی قبر میں دفن ہیں اور آپ مر چکے ہیں، آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں، دنیا کی زندگی سے نکل چکے ہیں، اور میں آپ سے کہوں کہ پانی پلا دیں، وہی بات، وہی جملہ ایک فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک بن جائے گا، کیونکہ آپ غیر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. ظاہری اسباب میں تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، گندم کے عوض، اناج کے عوض، تو آپ نے یہودی سے بھی مدد لی.
بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر پر مولا علی سے مدد مانگی. بھئی مولا علی سامنے موجود تھے, وہ جتنے صاحب آپ کے ساتھ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے دین کے اعتبار سے, لیکن آپ نے خیبر کے موقع پر اپنے چچا کو جو آرمی چیف تھے غزوہ بدر اور احد میں, حمزہ بن عبد المطلب, جو کہ اللہ کے شیر ہیں اور سید الشہداء ہیں, المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے, آپ نے یہ تو نہیں کہا المدد یا حمزہ, امیر حمزہ میری مدد کو پہنچے, کیونکہ وہ فوت ہو چکے تھے. جو سامنے موجود تھے انہیں کو بلانا تھا. تو دو چیزوں کو ہی مکس کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو ہم کیا بارش اللہ سے مانگتے ہیں یا فرشتوں سے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. لہذا یہ پتا چلا کہ اگر ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہوں, کہنا نا بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے, اللہ دا کہا ڈیوٹی کسی کو نہیں پوری ہوئی. جس مزار دا کہنا نا ڈیوٹی ہے, سارے چرسی پوڈری افیمی اسی مزار تک بیٹھے ہوندے نے, اپنے مزار دے ہوتے ڈیوٹی نہیں پوری ہو رہی انہاں کو. چلے ڈیوٹی لگی بھی ہو پھر بھی آپ پکار نہیں کسی کو سکتے. یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام مشکل کشا ہیں یا نہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مشکل کشا ہیں یا نہیں, یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ اگر یہ ہو بھی تب بھی مرنے کے بعد, اس دنیا کی زندگی سے جانے کے بعد آپ ان سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے, نہ کسی فرشتے سے, نہ کسی جن سے, نہ کسی پیغمبر سے. اور اگر آپ ظاہری اسباب کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا ظاہری اسباب میں اس کائنات میں انسانوں کے لیے سورج. سورج ختم ہو جائے سارے انسان مر جائیں گے, چاہے کوئی بزرگ ہے یا غیر بزرگ ہے, چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے, فارغ. سورج ختم, زمین اپنی نباتات نہیں پیدا کر سکتی فوٹو سنتھسس کے ذریعے جو کرتی ہے. جب زمین اگانا چھوڑ دے گی تو اگر آپ جانور بھی کھائیں گے تو کتنا عرصہ, جس طرح ہمارے حکمران ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ٹماٹر مہنگے ہیں تو دہی ڈال دو, تو اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو ہم جانور کھائیں گے تو کتنا عرصہ, مچھلیاں کھائیں گے تو کتنا عرصہ, وہ بھی ساری مر جائیں گی ہمارے کھانے سے پہلے ہی. دنیا پہ موسموں کا تبدیل ہونا, ہواؤں کا چلنا, ہر زندہ چیز کی خوراک یہ ایک سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو پھر سب سے بڑا مشکل کشا کون ہوا؟ سورج. آج تک کسی کافر نے بھی کہا المدد یا سورج میری مدد فرمائیے, ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آتا. سورج کی برکت سے ہی گلیشیئرز کا پانی پگھل کے دریاؤں میں آتا ہے. زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں, زمین کے اوپر بھی, جس پانی سے ہم لوگ زندہ ہیں. اور وہ گلیشیئرز تک پانی پہنچنا بھی سورج کی وجہ سے ہے, کیونکہ سورج ویپوریٹ کرتا ہے سمندر کے پانی کو, وہ ہواؤں اور بادلوں کی شکل میں ہم پر بارش کی شکل میں اور پہاڑوں پہ برف کی شکل میں برستی ہے. ورنہ یہ کروڑوں ٹن پانی اگر سمندر سے شفٹ کرنا پڑے, اس کا نمک نکال کے گلیشیئر کے اوپر, پوری انسانیت قیامت تک بھی لگی رہی, یہ نہیں کر سکتی. جو کہتے ہیں نہیں خود بخود ہو رہا ہے, اور جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے, جب تک آپ اس کے پیچھے ڈیوائن سورس نہ مان لیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے, وہ ڈیوائن سورس ہے. ڈیوٹی لگائی بھی 15 ارب سال سے سورج چل رہا ہے, اس میں فیول کون ڈال رہا ہے, اسے کان سے پکڑ کے کون چلا رہا ہے. سورج کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہوگا, لیکن سورج کو ہم کیا مشکل کشا مانتے ہیں, حالانکہ ساری مشکلیں ہماری وہی حل کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں سبب ہے, پھر بھی نہیں پکارتے. اتنے بڑے سبب کو آپ پکار نہیں رہے تو بابے کدھر سے آ گئے؟ بابے تو خود آپ کے نذرانوں پہ چلتے ہیں. کھانا کھا لیں تو انہیں ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اور جو کوئی کہتا ہے نا میں سمندر, دریا یا زلزلہ روک سکتا ہوں, وہ اپنا پیشاب کو روک کے بتا دے. نہیں. وہ پچھلے دنوں ایک انڈیا کے وہ مولانا صاحب کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی نا, کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں ایک وقت کے بہت بڑے ولی بیٹھے تھے, اس دوران انہیں پیشاب آ گیا اور شدت شدید تھی. روک لیتے نا, انہیں خود مان لیا کہ بزرگ نہیں پیشاب روک سکتے,
وہ کہتے ہیں عبد القادر جنانی نے اینڈ جناب چادر سٹی انہوں نے جا کے ڈگی تھے، وہ پھر کسی میدان پہنچ کے فارغ ہو کے واپس آئے. تو روک لیندے نا، اس میں الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے. پیشاب نہیں رک سکتا سر، نہ، انسان بہت کمزور ہے، کھانا نہ کھائے زندہ نہیں رہ سکتا، محتاج ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں آیا عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے. اگر عیسیٰ اولو العزم پیغمبر محتاج ہیں کھانا کھانے کے، اور ان کی ماں سارے بزرگوں سے بڑی بزرگ ولیہ مریم بنت عمران وہ روٹی کی محتاج ہے، تو بابوں کی کیا اوقات ہے؟ روٹی کے محتاج ہے، اور روٹی کھا لیں تو نکالنے کے محتاج، نہ نکلے تو پھر پریشانی. سب کچھ اللہ کر رہا ہے. تو میرے بھائی جب یہ اللہ کر رہا ہے، پکارنا اللہ کو ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہمارا مین جھگڑا ہے شرک کے حوالے سے. ہزاروں باتیں ایک طرف، اصل بات یہ ہے کہ اصل شرک ہوا ہے ایاک نستعین میں. عبادت کی کوئی شکل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نظر، نیاز، سب اللہ کے لیے، سب دیتے بھی اللہ کے لیے. بس اصالہ ثواب کی نیت کرتے ہیں، وہ چھوٹا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، میت کی طرف سے اصالہ ثواب ہو سکتا ہے، لیکن ایاک نستعین میں مسلمانوں کی اکثریت شرک کر رہی ہوتی ہے. اچھا، نماز میں نہیں کرتی. نماز میں آج تک کسی نے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں پڑھا. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سر مولا علی بھی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے، نماز کے بعد بھی اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو مولا علی کی طرح اللہ ہی کو پکارے، ورنہ مولا علی کا ماننے والا تو وہ نہ ہوا. تو یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی جرت کا یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ گستاخی کر رہے ہیں. سر جب آپ عیسائیوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو عیسائی بھی یہی سمجھتے ہیں آپ حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں. اور قرآن میں تو بہت سخت بات آئی ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. اس کے بعد کتنے سخت الفاظ ہیں. قل، اے نبی تم فرماؤ، فمن یملک من اللہ شیئا، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اور ساری مخلوق کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اچھا، شرک کیا عیسائیوں نے، مثال دے دی عیسیٰ ابن مریم کی توحید کے لیے، لہذا بابوں کی مثال آئے گی. سر عیسیٰ سے بڑا تو کوئی بابا نہیں ہے. وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، سورہ آل عمران آیت نمبر 45. اور 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب میں سورہ شورى میں آئے، محمد رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان میں سے ایک ہے عیسیٰ ابن مریم. اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ اور اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہت تو آسمان اور زمین کی اللہ کی ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. عیسیٰ کو بھی اس نے پیدا کیا، یہ اس کی مخلوق ہے. That's all، جس طرح اور مخلوقات ہیں. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. سر کس لیول پہ جا کے آپ کو اللہ سمجھائے، کس لیول کے اوپر جا کے؟ توحید کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں، شرک از دی موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور شرک سے زیادہ کوئی حساس معاملہ نہیں ہے. اس لیے تو یہ آیت آئی ہے کہ اللہ نے ہر گناہ معاف کر دینا لیکن یہ معاف نہیں کرنا. لیکن سر ایک خوشخبری بھی ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے دنیا کی زندگی میں توبہ کر لے، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یعنی اللہ اس کو یہ بھی لکھے گا کہ اتنا سا تو نے شرک کیا ہے، ہن پہلے اینے سال نیکیاں کر، تو ایڈا گاڑا گناہ سی، انہوں ختم کرنے ٹائم چاہیے. اللہ کہتا ہے تو توبہ کر لے، میں
उस गुनाह को भी नेकी के बराबर तोड़ दूंगा। एक बार मेरी तरफ आ जा। सही मुस्लिम में हदीस है और जामिया तिर्मिज़ी में भी, ऐ मेरे बंदे, अगर तू इतने गुनाह कर ले कि आसमान तक पहुंच जाएं और सिर्फ एक दफा मुझसे माफी मांग ले, मैं तेरी तौबा कबूल कर लूंगा। और ऐ मेरे बंदे, अगर तू जमीन और आसमान गुनाहों के भर के क़यामत वाले दिन मेरे पास आया, लेकिन तूने एक गुनाह न किया हुआ और वो है मुझसे के साथ किसी को शरीक ठहराना, तो मैं उस कदर मगफिरत के साथ उससे मुलाकात कर लूंगा, अगर तूने शिरक ना किया हुआ। बस ये गारंटी दे। एक तो मोटा मोटा शिरक है ना, वैसे तो ख्वाहिश नफ्स को भी शिरक कहा गया। अफराईता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा, भला उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया। वो भी छोटा शिरक तो है। फजर के वक्त अजान की आवाज सुन के मस्जिद में ना जाना और अपने नफ्स की पैरवी करना, यह भी शिरक की एक फॉर्म है। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ी जो डिग्री कुरान में अल्लाह ने दी है ना, वो क्या है? वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक नहीं थे। हम बंदा कहता है यार ये कौन सी डिग्री है, मुशरिक तो मैं भी नहीं हूं। ना सर ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी तौहीद और ते तुहाडी मेरी तौहीद और। वो हर तरह के शिरक से आजाद हो चुके थे। सर इससे बड़ी क्या बात होगी? अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि सूरतुल बकरा में कि जब जब इब्राहीम को उसके रब ने आजमाया तब तब वो आजमाइश में पूरा उतरा। और सूरतुल नज्म में फरमाया इब्राहीम वो है जो हमसे वफा करने वाला है। और सूरह अस-साफ़ात में आया कि हमने उसे इतनी बड़ी आजमाइश में डाला कि उसके बच्चे की कुर्बानी का उसे हुक्म दिया तो वो तैयार हो गया उसके लिए। तो उन्होंने बेटे को भी अल्लाह के मुकाबले पे खड़े नहीं होने दिया, इसलिए कहा गया वमा काना मिनल मुशरिकीन। ये कोई छोटी डिग्री नहीं, बहुत बड़ी डिग्री है। तो शिर्क का मामला बहुत सेंसिटिव है। ये सही मुस्लिम की मैंने आपको हदीस बताई। एक और हदीस है सही मुस्लिम के अंदर ही कि नबी अलैहिस्सलाम जब शब मेराज गए तो अल्लाह ताला ने उनको 3 तोहफे दिए। नंबर 1 5 नमाजें, नंबर 2 सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात आमन रसूल, और तीसरा यह कि मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो उम्मती शिर्क नहीं करेगा ना, मैं उसकी मगफरत कर दूंगा क़यामत वाले दिन, यानी एट द एंड ऑफ द डे, अपना अजाब भुगतने के बाद। यह नबी अलैहिस्सलाम को गारंटी दी गई। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने 3 दफा फरमाया, जानते हो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? जानते हो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? जानते हो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप फरमाया क्या मैं तुम्हें बता ना दूं? तुम्हें बता ना दूं? बता ना दूं? कहा या रसूलल्लाह बताएं। फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना। और एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम की, उसमें भी यही अल्फाज है, लेकिन उसमें अल्फाज है कि तुम अल्लाह के साथ शिर्क करते हो हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया है। पैदा करने वाला और पैदा हुआ हुआ बराबर नहीं हो सकते। सर अल्लाह ही है जो पैदा करने वाला है, बाकी सब पैदा हुए हैं, तो वो अल्लाह के मुकाबले में कैसे आ सकते हैं? नेवर, कभी नहीं आ सकते। सही बुखारी और मुस्लिम में एक और हदीस है, मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के पीछे एक दफा सवारी पे गधे पे बैठा था, आपके और मेरे दरमियान बस एक पालान की लकड़ी थी, यानी आप अलैहिस्सलाम ने अपने पीछे वो एक छोटी सी लकड़ी रखी हुई थी कमर को सपोर्ट देने के लिए। अब वो ये नक्शा इसलिए खींच रहे थे अपना रसूलुल्लाह से कुर्ब बताने के लिए कि मेरी खुशनसीबी है कि हुजूर गधे पे बैठे हैं आगे और मेरे और नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान सिर्फ एक लकड़ी की वो पालान की डंडी है लकड़ी की। सर आप जरा खुशनसीबी का लेवल देखें। और नबी अलैहिस्सलाम सवारी पे मुझसे इरशाद फरमाते हैं मुआज़, तो कहते हैं मैंने कहा या रसूलल्लाह हाजिर हूं, हुक्म कीजिए। फिर हुजूर ने दूसरी दफा कहा ऐ मुआज़, फिर उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूं, तीसरी दफा भी इस तरह कहा। फिर हुजूर ने, यानी ये इसलिए आप करते थे कि किसी को अटेंटिव करें कि मैं आपको बहुत बड़ी बात करने लगा। तो मैं मुआज़ जानते हो कि अल्लाह का अपने बंदों पे क्या हक है? क्या रसूलुल्लाह अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया कि अल्लाह का अपने बंदों पे यह हक है कि वो सिर्फ उसी की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, सवारी थोड़ी आगे गई। फिर आपने कहा मुआज़ कि या रसूलल्लाह हाज़िर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये अल्फाज है, या रसूलल्लाह हाज़िर हूं। फिर कहा मुआज़ लब्बैक या रसूल अल्लाह, 3 दफा।
پھر جانتے ہو جو بندہ یہ کر لے کہ وہ شرک نہ کرے اور اللہ کی ہی عبادت کرے، اس بندے کا اپنے رب پہ کیا حق ہے؟ ہائے ہائے ہائے، پھر بندے کا کیا حق ہو سکتا ہے؟ بندے کی کیا اوقات ہے؟ لیکن اللہ نے انسان کو یہ عزت دی ہے کہ جو شرک نہیں کرتا اور صرف اس کی بات کرتا ہے، وہ پھر اللہ پہ حق رکھتا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ عذاب نہ دے اور قیامت والے دن بخش دے۔ یہ ہے اس بندے کا حق اپنے رب کے اوپر۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ یہ اس بندے کا حق ہو جائے گا۔ سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں، یہی معاذ، سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی وہ واحد سورت ہے کہ جس کی فضیلت قرآن میں ہے۔ قرآن کی کوئی سورت ایسی نہیں ہے انکلوڈنگ سورۃ الاخلاص میں کہ جس کی فضیلت قرآن میں ہے سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ اس لیے فضیلت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی سب سے افضل سورت وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کی سپورٹ میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے احادیث بھی پیش کروں گا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر پارہ نمبر 14 میں آیت نمبر 87، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائی 7 آیات ایسی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم ہے، یعنی پورے قرآن کا ذکر الگ سے اور ان 7 آیات کا ذکر الگ سے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 87، اور ظاہر ہے وہ بار بار دہرائی جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو، کم از کم 5 نمازوں کی فرض رکعتوں میں 17 دفعہ تو سورۃ الفاتحہ وہ پڑھتا ہے، سنتیں اور نوافل اور وتر اس کے علاوہ۔ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ ریپیٹ نہ ہوتی ہو۔ یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن حکیم جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہم بدل بدل کے پڑھتے ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ ایسی چیز ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ اتنی اوبلیگیٹری چیز ہے۔ یہ بات بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی نمبر 1 سورت، اپنی ترتیب میں بھی مصحف کی اور اپنے فضائل کے اعتبار سے۔ قرآن حکیم کی یہ سب سے عظمت والی سورت ہے۔ اس کی سپورٹ میں صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں چونکہ نماز میں مشغول تھا میں نے جانے میں تاخیر کر دی۔ تھوڑی دیر بعد میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ سورۃ الانفال کی آیت آپ نے پڑھی، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں فوراً ان کی آواز پہ لبیک کہو۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے مخلوقات میں کہ جو اگر عین نماز کی حالت میں بھی کسی کو بلائیں تو نماز توڑ کر نہیں، نماز چھوڑ کر اسی حالت میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا یہ فرض ہے، سورۃ الانفال کی اس آیت کے تحت اور بخاری کی اس حدیث کے تحت۔ اور وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ نماز توڑ کر نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی طرف جانا اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جانا ہے۔ وہ جہاں پہ نماز اس نے چھوڑی ہوگی، اگر 1 رکعت پڑھی ہے، 2 پڑھی ہے، 3 پڑھی ہے، تو آ کر وہیں سے اپنی نماز شروع کرے گا، اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں۔ اس پہ اجماع امت ہے۔
بہرحال یہ جو ہمارے واعظین آئے دن کہانیاں کراتے رہتے ہیں کہ جی ماں آواز دے دے، باپ آواز دے دے، نماز توڑ دو، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے، تو آپ پھر نماز توڑ سکتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اگر بلایا جائے گا تو نماز توڑنی نہیں پڑے گی، بلکہ نماز وہیں پر چھوڑ کر آپ علیہ السلام کا حکم سننا پڑے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا یعنی ڈانٹ پلائی پیار محبت سے۔ پھر آپ نے اس صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر فرمایا کہ میں اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم صورت سکھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی سختی سے پیش آتے تھے تو پھر اس کے ساتھ دل جوئی بھی فرماتے تھے۔ آپ ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک تحفہ دوں گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے نبی علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظمت والی صورت تعلیم فرمائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 بھی پڑھی کہ یہ وہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ ہے وہ صورت جو قرآن حکیم میں اللہ نے مجھے عطا کی، جو 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے بخاری میں الفاظ ہیں، یہ ام الکتاب ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، قرآن کی جڑ اس میں ہے، اسی سے پورے قرآن کا درخت نکل رہا ہے۔ فاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور یہ وہ 7 آیات ہیں جو سورہ ہجر میں آئی۔ تو سورہ ہجر کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے۔ یہ حدیث کافی ہے اس کی فضیلت کے لیے۔ اچھا، یہ تو سورہ اعظم تھی نا قرآن کی۔ قرآن کی ایک آیت بھی ہے جو اعظم ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابی ابن کعب، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو۔ ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں اور ایک ابی ابن کعب ہیں اور سیدنا سالم ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے اعظم آیت کون سی تھی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندازے کے مطابق قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ مارا محبت کے ساتھ اور فرمایا ابو منذر، تمہیں یہ علم مبارک، یعنی نبی علیہ السلام نے ان کے علم کے اوپر ان کی تحسین فرمائی کہ تمہیں میرے بتائے بغیر تم نے صحیح اندازہ لگایا کہ قرآن حکیم کی سب سے اعظم سورت جو آیت ہے وہ آیت الکرسی۔ بخاری سے پتہ چلا کہ سب سے اعظم سورت سورۃ الفاتحہ ہے، مسلم شریف سے پتہ چلا سب سے اعظم آیت الکرسی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ احادیث میں ہے سواد اعظم، وہ سب سے بڑا گروہ جو ہے اس کو پکڑ لینا، اور وہ سب سے بڑا گروہ ہر ملک میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یعنی آپ بنگلہ دیش میں جائیں گے تو وہاں سب سے بڑا گروہ دیوبندی ہے، پاکستان میں سب سے بڑا گروہ بریلوی ہے، سعودیہ میں چلے جائیں گے اہل حدیث بڑا گروہ ہے، ایران میں چلے جائیں گے شیعہ بڑا گروہ ہے۔ تو وہاں اعظم سے مراد تعداد میں بڑا نہیں ہے، عظمت میں بڑا۔ ورنہ سورۃ الفاتحہ کی تو 7 آیات ہیں اور سورہ بقرہ کی 286، تو وہ ہونی چاہیے تھی سورہ اعظم۔ اور آیت الکرسی سے بھی لمبی ایک آیت جو ہے وہ آیت دین جو ہے سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ عظمت کا ذکر۔ اچھا میرے بھائیو، صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ہزار صحابہ نے نہیں دیکھا، آپ علیہ السلام نے بتایا۔ تو اچانک ایک آواز ان کو زوردار سنائی دی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا اور کہا یا رسول اللہ
آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے۔ اتنے میں وہ فرشتہ حاضر ہوا نبی اسلام کی خدمت میں، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ فرشتہ ہے، یہ آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا تھا، اور وہ دروازہ بھی آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور یہ فرشتہ آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، اور اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ آپ کو بشارت ہو دو ایسے نوروں کی جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے۔ ان میں سے پہلی چیز سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسری چیز سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو سورۃ الفاتحہ وہ نور ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اچھا، صحیح بخاری کی جو میں نے حدیث بیان کی کہ سورہ اعظم ہے قرآن کی، اس کے تحت یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کو جو تعلیم فرمایا اس کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین سے۔ تو اس میں واضح اشارہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ وہ تو ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے سوائے سورہ التوبہ کے، اور سورہ نمل کے اندر آیت بھی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جو سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ سورت کا حصہ نہیں، قرآن کا حصہ ضرور ہے۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام نے اس میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو اگر آپ علیہ السلام نے اس سورت کو تعلیم فرمانا ہوتا اس اعتبار سے کہ بسم اللہ اس کا حصہ ہوتی، تو آپ فرماتے کہ وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں، لیکن نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن حصہ نہیں۔ البتہ مسلمانوں میں اہل حدیث مکتبہ فکر اور امام شافعی کے جو مقلدین ہیں ان کا موقف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ اہل تشیع کا بھی یہی موقف ہے۔ اسی لیے آپ اگر شیعہ کے چھپے ہوئے قرآن دیکھیں گے اور اہل حدیثوں کے، اب یہ میرے ہاتھ میں جو قرآن ہے یہ سعودیہ سے چھپا ہوا ہے، یہ اہل حدیث کا ہے، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین کو دوسری آیت۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور کئی ایک ائمہ کا یہ موقف ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ۔ میرے نزدیک امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف احادیث کی روشنی میں مضبوط ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ کا اعلان کرتے ہوئے اس کو الحمدللہ رب العالمین سے بتا رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر دلیل ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑی رقت انگیز حدیث ہے، اور وہ حدیث قدسی آپ نے اکثر سنی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں۔ تو کچھ تابعین نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اقرا بہا فی نفسک، تم پھر اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا کرو۔ وہ جز القراء امام بخاری کی کتاب میں آتا ہے کہ وہ آپ نے جب امام سکتے کرتا ہے ان سکتوں کے دوران پڑھنی ہے، امام کے ساتھ نہیں پڑھنی۔ اب یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا، میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے امام کے پیچھے فاتحہ اور اس کے ساتھ نیو لکھا ہوا ہے، اس میں میں نے موقف بیان کیا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی، یعنی اللہ کا فرمان بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اچھا، یہ حدیث شیعہ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، صحیح مسلم کی